ایک نائی کی دکان پر ایک شخص بال کٹوانے کے لیے گیا۔ نائی نے بال کاٹنا شروع کیا۔ بال کاٹتے کاٹتے گراہک اور نائی میں بات چیت ہونے لگی اور اللہ کے ذات پر ہونے لگی۔ نائی نے باتوں باتوں میں کہا کہ اللہ موجود نہیں ہے، تو گراہک نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو نائی نے کہا کہ اگر اللہ موجود ہوتا، اللہ رحیم اور کریم ہوتا تو باہر اتنے اولادیں یتیم پڑی ہوئی ہیں، اتنے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، زمانے میں اتنا رنج و غم ہے، اگر اللہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، نعوذ باللہ۔ جو گراہک تھا اس نے اس کے باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی اختیار کر رکھا، کیونکہ خاموشی میں ہی بھلائی ہے۔ کم خوردن کم گفتن کم خفتن۔ جب نائی نے اس گراہک کا بال کاٹ دیا تو اس گراہک نے اس نائی کو پیسہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی نائی کے دکان سے ایک شخص کا گزر ہوا، جس کے سر کے لمبے لمبے بال تھے، داڑھی بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی اور مونچھ بھی بڑھے ہوئے تھے، سر کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ نائی دکان سے دیکھ رہا تھا کہ یہ میری دکان میں بال کٹوانے کے لیے آئے گا، لیکن وہ شخص اس کی دکان میں بال کٹوانے کے لیے نہیں گیا۔ پھر وہی شخص جس نے پہلے بال کٹوایا تھا، جس سے نائی کی گفتگو ہوئی تھی، جس سے نائی نے کہا تھا کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہی آیا اور آنے کے بعد کہا اس نائی سے کہ نائی اس زمانے میں نہیں ہے، نائی موجود نہیں ہے۔ تو نائی نے کہا کہ ایسی کیوں بات کر رہے ہو تم؟ ابھی تو میں نے تمہارے بال کاٹے ہیں، تمہارے حجامت بنائے ہیں، میں خود تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں ہی نائی ہوں۔ تو اس گراہک نے کہا کہ اگر نائی ہوتے زمانے میں تو ابھی تمہارے دکان کے سامنے سے ایک ایسا بندہ گیا جس کے سر کے بال بالکل بڑے بڑے تھے، بکھرے ہوئے تھے، مونچھ بڑی بڑی تھی۔ تو اس طریقے سے لوگ گھومتے نہیں، بلکہ ان کے بال اور حجامت صحیح طریقے سے کٹے ہوئے ہوتے۔ تو نائی نے کہا کہ میں تو نائی ہوں، لیکن اگر ایسے لوگ میرے دکان میں نہیں آئیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو گراہک نے کہا بالکل صحیح تم نے کہا، ایسے ہی اللہ ہر جگہ ہر زمانے میں موجود ہے۔ اب لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اب لوگ اللہ کو تلاش نہ کریں، اللہ کو ڈھونڈیں نہ، اللہ کے چوکھٹ پہ نہ جائیں، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟